ویاگرا کا استعمال، ہم ویاگرا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے پاکستان میں جو بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں. میں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل پڑھا اور وہ میں آرٹیکل اپنے لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آرٹیکل پر روشنی ڈالیں کہ یہ ایک ایسی ڈرگ ہے جس کا بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہے. یہ ڈرگ کی ہم تھوڑی سی ہسٹری شیئر کر دیتے ہیں کہ 1989 میں یہ ڈرگ ایجاد ہوئی تھی، جو ہمارے پیدائش کے آگے پیچھے کے سال ہیں، اور ایک گوروں نے ایجاد کی تھی. اور بیسیکلی اس کا بہاؤ اعضاء مخصوصہ جو ہیں خون کا بہاؤ وہاں زیادہ کرنے کے لیے نہیں تھا. اس کا استعمال تھا ان لوگوں میں جن میں پھیپھڑوں میں نالیاں سکڑ جاتی ہیں، پلمنری ہائپر ٹینشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں اس کو استعمال کرنے کا بہت زیادہ جو دریافت ہوئی تھی اس وجہ سے ہوئی تھی. اور دوسرا دل کی بعض بیماریوں میں جہاں شریانیں سکڑ جاتی ہیں، بیسیکلی یہ فاسفو ڈائی ایسٹریز انہیبیٹر ہے، تو وہ جو سکڑ جاتی ہیں انہیں کھولنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں آج بھی ویاگرا میں جو سالٹ پایا جاتا ہے، سیلڈینا فل یا آگے ٹاڈال فل جو ہے سیالس کا جو سالٹ ہے، اس پر پابندی ہے. اللیگلی یہ ڈرگس بیچی جاتی ہیں، وافر مقدار میں بھیجی جاتی ہیں، اور حکیموں کو ان ڈرگس کا جو سالٹ ہے اس تک بہت زیادہ ایکسیس ہے. میں حکیموں کو نہیں، نیم حکیموں کو، جس سے وہ کشتے تیار کرتے ہیں تو کشتوں میں ہربل پروڈکٹس کے ساتھ یہ کیمیکلز ڈال دیتے ہیں، جس سے گردے فیل ہونے، جگر کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ہیپیٹوٹاکسک بھی ہیں، نیفروٹاکسک بھی ہیں، دونوں کی انجری کرتی ہیں. تو ہم کب بطور ڈاکٹر آپ اور میں، ہم کب ویاگرا کے بارے میں اپنی اتھارٹیز کو یہ قائل کر پائیں گے؟ شوگر کے مریض ہیں ان کو جو جس کو یہ مردانہ کمزوری کہتے ہیں، وہ مردانہ کمزوری نہیں ہے. شوگر کے مریض بیچارے کی جب ویسکولر چیزیں، اس کو پیریفرل نیوروپیتھی بھی ہو جاتی ہے اور مسائل بھی، ان میں اس کا استعمال ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، یہ ایک امپورٹنٹ چیز آپ نے ہائی لائٹ کی ہے، اور یہ نہ صرف اس اسپیسیفک ڈرگ کے بارے میں سچ ہے بلکہ کچھ اور جو جان سے جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں ان کے بارے میں بھی درست ہے. ہماری جو اتھارٹیز کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ نی جرک رسپانس ہوتا ہے، اور وہ ایک جنرل عمومی طور پہ ڈرگس کے بارے میں اپنی ایک تھاٹ پروسیس بنا لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس ڈرگ سے اور بھی بیماریاں جو ہے وہ ٹریٹ ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. ایک ڈرگ کا تو آپ نے ذکر کیا، بہت ساری ڈرگس آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ لیور کی ٹریٹمنٹ میں، کینسر کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہیں، جو کہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل فنڈل ویرکسس میں گلو لگتی ہے، ہسٹو ایکرل وہ نہیں اویلیبل، لپوئڈل نہیں ملتا، لپوئڈل رجسٹرڈ نہیں ہے، اور وہ اتنی فریکوینٹلی یوز ہونے والی ٹیسٹ میں آپ کو چاہیے، جب آپ کینسر جلائیں گے تو آپ کو چاہیے. ایگزیکٹلی، اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور اس کی ایک عجیب سی منطق ہے کیونکہ یہ پاپی آئل سے بنتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں. پاپی آئل بتا دیں تھوڑی وضاحت. پاپی آئل یہ بیسیکلی پاپی ایک پلانٹ ہوتا ہے جس سے چرس بھی بناتے ہیں، تو لیکن یہ پوری دنیا میں یہ میڈیسن میں بھی بطور جزو استعمال ہوتا ہے. تو ان چیزوں کا جو ان ڈیپتھ نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو پیشنٹس ہیں انہیں یا تو ڈرگس میسر نہیں ہے، یا انہیں بہت مہنگی خریدنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ اسمگل ہو کے اور بلیک مارکیٹ کے تھرو آتی ہیں. تو ہم کب ادویات کو باقاعدہ رجسٹر کریں گے؟ میں بڑی امپورٹنٹ آرٹیکل تھا یہ، میں آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں. پاکستان میں ویاگرا پر پابندی ہے، اس کی سیل پر پابندی ہے، یہ ایکسپائرڈ بھی بیچی جاتی ہے، یہ اس کی اکثریت جو بیچی جاتی ہے ایکسپائرڈ بیچی جاتی ہے. اسی طرح جو ہسٹو ایکرل گلو، مطلب جب آپ کو لگانا پڑتا ہے کہیں بھی جہاں فنڈل ویرکس ہو جائیں، یعنی کہ آپ کے جگر سکڑنے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے آپ کی جو معدے کی نالیاں وہ پھول جائیں تو اس میں گلو لگانی پڑتی ہے. وہ جلد میں لگانے والی گلو ہمیں وہاں استعمال کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس پر بھی پابندی ہے. اسی طرح جیسے انہوں نے لپوئڈل بتایا اس پر پابندی ہے. لیکن اس پر جو ہے نا بڑی ڈیٹیل ریسرچ جو ہے ہم نے کی کہ سر یہ اس کو انہوں نے جوڑ دیا. ہم کیونکہ ویاگرا کے ٹاپک پہ اس لیے رہیں گے کیونکہ اس پہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے
اس میں ایک کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر جاوید سبزواری. ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا کہ پھیپھڑوں میں پلمنری ہائپر ٹینشن کے جو مریض ہیں ان میں بعض بچے جو پیدا ہوتے ہیں جن میں پھیپھڑوں کی نالیوں کا بہاؤ ایڈیکویٹ نہیں ہوتا, ان میں ویاگرا کے سالٹ کا استعمال ہے. دل کے مریض جن کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو یہ لوگ استعمال کرواتے ہیں. اسی طرح بہت ساری اور بیماریوں میں, اور ایون جو حق زوجیت شوگر کرونک کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کرونک کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتے, ان میں بھی اس کا استعمال لیگل اور رجسٹرڈ ہے. اور باہر کی دنیا میں فار ریکریشن ہم لوگ, میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ڈاکٹر روف کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سیکشول لائف کو, ریپروڈکٹیو لائف کو الگ رکھا ہوا ہے, جبکہ اٹ از تھرڈ بیسک نیڈ آف یور باڈی. تو اگر اس کو ریکریشن بھی یوز کیا جا رہا ہے تو رجسٹرڈ طریقے سے کیا جائے, اسے نیم حکیموں کے ہاتھوں میں نہ دیں, کیونکہ اس سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں. ایک بیماری ہے پرائپزم, اس میں یہ ہوتا ہے کہ خون کا, آپ کو پتہ ہی ہے, تو اس سے نوجوان لڑکے جن کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہ پھر جان سے بھی جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی, آپ اور مجھ جیسے ڈاکٹروں کو یہ آگاہی دینی پڑے گی کہ آج ڈریپ کے لوگ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, یا جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ جن ڈرگس کے ہم نے نام لیا اور جو اور ڈرگز آپ کولیکٹیولی ڈاکٹر سے ڈیٹا اکٹھا کریں ان کو لیگلائز کیجئے, ان کا کوئی پروسیس لے کر آئیے. اب اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ویگرا کو لیگلائز کرنے کے لیے زور ڈال رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ناجائز اور غلط استعمال نیم حکمت کے تھرو کشتوں میں ہو رہا ہے اور جس سے لوگوں کے جگر اور گردے فیل ہو رہے ہیں, اس کو لیگلائز کر کے پراپر ڈاکٹرز کے ہاتھ میں, پراپر اسپیشلسٹ کے ذریعے ہر اس ٹریٹمنٹ میں استعمال کیجئے جس میں اس کی اشد ضرورت ہے. اب ایک بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے پھیپھڑوں کی نالیوں کی اس کو مسئلے ہیں اور اس کو سلڈینافل نہیں مل رہی, یا اس کو سالٹ نہیں, یا جو دل کی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں ان کو نہیں مل رہا, اور یہ گورے اس کو بڑا رجسٹرڈ کر کے یوز کر رہے ہیں, تو وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو ہمیں اس عمل کو روکنا ہوگا. اگر ہم اس پر نہیں ایکشن لیں گے یا بات نہیں کریں گے تو آئی گیس ہم انسانیت سے کھیلیں گے. بالکل.